حرمت حرام قرار دی گئی، علیکم تم پر، اب ان رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن کو محرمات کہا جاتا ہے۔ حرمت حرام قرار دی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، اخوات اخت کی جمع ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بنات بیٹیاں، الاخ بھائی کی، بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، وبنات الاخت بنات بیٹیاں، اخت بہن، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں۔ یہ سگی بہن اور سگے بھائی، ایک ہوتا نا خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، وہ نہیں، سگے بہن بھائی، ان کی اور ان کی بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور امہاتکم تمہاری مائیں، اللاتی وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ جو پہلے رشتے بیان ہوئے نا، یہ نسبی رشتے تھے، نسبی رشتے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ماں، بہن، خالہ، پھپھی، بھتیجی، بھانجی، یہ نسبی خونی رشتے تھے۔ اب رضاعی رشتے، دودھ شریک رشتے، وہ امہاتکم تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ دودھ شریک، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، یعنی اس رضاعی ماں کی جو بیٹیاں ہیں، جو رضاعی بہنیں لگیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اب آگے سسرالی رشتے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ رضاعی رشتے تھے، پہلے نسبی، پھر رضاعی، اب آگے سسرالی رشتے۔ وَأُمَّهَاتُ اور مائیں، نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس۔ وَرَبَائِبُكُمْ اور وہ زیر پرورش بچیاں، اللاتی جو فی حجورکم تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں۔ وربائبکم تمہاری وہ زیر پرورش بچیاں، اللاتی فی حجورکم جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتی وہ بیویاں، دخلتم بہن کہ جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوا، جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوا۔ یہ وہ صورت ہے، کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کی پہلے سے بچیاں تھیں، اس عورت کی پہلے سے بچیاں تھیں، ٹھیک، ان بچیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مطلب ان کا باپ نہیں ہے، یہ شخص ان کا سگا باپ نہیں ہے، ان کا سگا باپ کوئی اور تھا، لیکن اس کے باوجود ستیلا باپ ہے، پھر بھی اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ فَإِن پھر اگر لم تکونوا نہیں ہو تم، دخلتم بہن کہ تم نے ان سے ازدواجی تعلق شروع کیا، اس عورت سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد ازدواجی تعلق شروع ہو گیا، اب اس عورت کی جو پہلے سے بیٹیاں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نکاح ہوا، ازدواجی تعلق شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی رشتہ ختم ہو گیا، ایسی صورت میں کل کو اس عورت کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے ان عورتوں سے ازدواجی تعلق شروع نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِل اور بیویاں، أَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، الذین وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی سگے بیٹے۔ سگے بیٹے سے مراد یہاں پر منہ بولا بیٹا بھی ہوتا ہے نا، منہ بولا بیٹا وہ شامل نہیں ہے اس کے اندر، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔
ہاں جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن، اور یہ ہے کہ تجمعوا، تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ نکاح میں ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لینا، دو بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں۔ ہاں ایک فوت ہو گئی، اس کے بعد آدمی دوسری بہن سے نکاح کر لے، وہ جائز ہے، الا سوائے اس کے ما قد سلف، جو گناہ پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفوراً بخشنے والے، رحیما، رحم فرمانے والے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ ہمارا چوتھا پارہ، اس کو میں دہرا لیتا ہوں اور پھر مزید بات کرتے ہیں۔